الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن نصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے جمعہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کی تفسیر مکمل کی. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 اس کا ترجمہ، اس کی تلاوت اور اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ تعالیٰ سماعت کریں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ. ترجمہ: مگر جس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر دی اور کھول کر رکھ دیا تو وہ لوگ ہیں کہ میں قبول فرما لوں گا ان کی توبہ کو، اور میں ہی توبہ کا بڑا قبول فرمانے والا اور رحمت والا. آپ جب سے تفسیر سن رہے ہیں، میں نے کئی مرتبہ ایک بات کو واضح کیا ہے کہ قرآن پاک کی پچھلی آیت کو اگلی والی آیت سے ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک کانٹیکٹ. یہاں اس آیت میں کیا بات آ رہی ہے کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر دی اور کھول کر رکھ دیا تو وہ لوگ ہیں کہ میں توبہ قبول فرما لوں گا اور ان کی توبہ کو، اور میں ہی بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت والا. اب یہاں توبہ قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور کب توبہ قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ جو چھپایا تھا اسے کھول دیں. جو چھپایا تھا اسے کھول دیں. جو جرم کیا تھا اس کا اقرار کریں. تو جرم کا اقرار مجھ سے گناہ ہو گیا کہتے ہیں، اسی لیے اب کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنے رب سے اقرار کیجیے کہ مولا میں تیرا بہت بڑا مجرم ہوں، بہت بڑا گنہگار ہوں. جب بندہ اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے رب کے دربار میں اور کہتا ہے مولا میں تیرا مجرم ہوں اور تو میرا معبود ہے، تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی بخشنے والا ہے، اور بندے کی اس اقرار جرم میں، توبہ میں سچائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو، اس گناہ کو درگزر کر دیتا. یہاں اقرار کرنے کی بات ہے، جو چھپایا تھا اسے کھولنے کی بات ہے. تو کس بات کی طرف اشارہ ہو؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں آیت نمبر 159 کا ترجمہ سمجھنا پڑے. ترجمہ میں دوہرا رہا ہوں، سماعت کریں. بے شک جو لوگ چھپائیں وہ جو اتارا ہم نے روشن باتوں اور ہدایت کو، بعد اس کے کہ فرما دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں. وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو آیت نمبر 159 میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے پچھلی کتابوں کی باتوں کو چھپا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے کھول کر واضح کر کے لوگوں کے سامنے بھیجا تھا مگر تم نے اسے چھپایا. تو جو چھپائے گا اس پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر یہ کر چکے ہو تو
تمہارے لیے ابھی دروازے بند نہیں ہے. تم نے میرے محبوب کی نعتوں کو چھپایا, تم نے میرے محبوب کی نشانیوں کو چھپایا, تم نے دین اسلام کی حقانیت کو چھپایا, تم نے آخری پیغمبر کی فضیلتوں کو چھپایا. تب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے دروازے بند نہیں کیے. اگر تم آج بھی وہ چھپائی ہوئی باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دو اور کہہ دو کہ اسلام سچا ہے, کہہ دو کہ یہ آخری پیغمبر وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے توریت میں زبور میں وعدہ کیا تھا, اگر تم یہ کہہ دو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر دی اور کھول کر رکھ دیا تو وہ لوگ ہیں کہ میں قبول فرما لوں گا ان کی توبہ, اور میں ہی توبہ کا بڑا قبول فرمانے والا اور رحمت کرنے والا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 59 اور 60 کا جو کنیکشن ہے آیت نمبر 59 اور 160, اس کا کنیکشن سمجھ میں آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے علماء سے کہا کہ تم نے جو چھپایا اگر تم اسے لوگوں کے سامنے بتا دو کہ توریت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کیا کیا شان بیان کی, کیا کیا نشانیاں بیان کی, وہ مذہب لائے گا, وہ جو دین لے کر آئے گا وہ تمام دینوں پر غالب ہے, اس کے آنے کے بعد تمام دین مذہب منسوخ ہو جائیں گے. ناسخ رہنے والا مطلب جس کے احکام چلیں گے وہ صرف دین اسلام ہے. تم اگر یہ لوگوں کے سامنے بیان کر دو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیان کرنے کے بعد تم یہ کہو کہ ہم بھٹک گئے تھے, ہم دنیا کے لالچ میں گمراہ ہو گئے تھے, ہم ڈر گئے تھے. اگر تم نے اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اقرار کرنے کے بعد جو نشانیاں چھپائی ہیں اسے لوگوں کے سامنے رکھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اقرار جرم کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں. میں تمہاری دیکھیں یہاں سے ایک مجاز ملتا ہے. قرآن کا ایک پیغام بہت بڑی بات ہے, بالخصوص ہم سارے گنہگاروں کے لیے ہے نا. آج کا انسان چلتا پھرتا گناہ کرتا ہے کہ نہیں ہے نا, مگر شیطان نے اکثر مسلمانوں کے دل میں ایک بات ڈال دی ہے. مثلا کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو, نماز پر نماز چھوڑنے کی عادت ہو, تو جب آدمی ایک نماز چھوڑے گا, 2 چھوڑے گا, 3 چھوڑے گا, 1 مہینے کی چھوڑے گا, 1 سال کی چھوڑے گا, تو اس کے بعد شیطان اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے, بڑا گندا ہے, تیری کیا حیثیت ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیوں؟ شیطان نے آپ کے گناہ کا فائدہ اٹھا کر آپ کا جو اللہ سے ڈر تھا اور ایک جو کانٹیکٹ تھا رحمت کی طرف اسے توڑنے کی کوشش کی. کیوں کوشش کی؟ جب آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا, آپ کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ بھئی میں بہت بڑا گنہگار ہوں, میں کیسے مسجد چلا جاؤں, میں کیسے نماز پڑھ لوں, میں کیسے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاؤں. تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ ذہن آپ کا بنا ہے, آپ کے دماغ میں یہ بات چلتی ہی رہنی چاہیے تاکہ آپ کبھی مسجد کی طرف, کبھی آپ علم دین سیکھنے کی طرف جائیں گے ہی نہیں, اور جائیں گے نہیں تو شیطان کا کام آسان ہو جائے گا. یہاں رک کر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ علماء کی زبان سے سنا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا بارے اللہ, جب کوئی نیک بندہ, پرہیزگار بندہ جب تجھے پکارتا ہے, اللہم کہتا ہے, اے اللہ, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا, اے موسیٰ, جب میرا بندہ جو پرہیزگار ہے, فرما بردار ہے, مجھے جب کہتا ہے نا یا اللہ, اللہ, اے اللہ, تو میں اس کے جواب میں ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی, اے میرے بندے بول, تیرا رب موجود ہے, تیرا رب تیری بات سن رہا ہے, تو کیا چاہتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بارے اللہ, یہ تو نیک لوگوں کا ہو گیا, پرہیزگاروں کا ہو گیا, اب تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اے میرے رب, اے میرے پروردگار, یہ جو تیرے نافرمان بندے ہیں
یہ جو گنہگار بندے ہیں یہ بھی تو تجھے پکارتے ہیں، یہ بھی تو کہتے ہیں اللہ یا اللہ اے میرے پروردگار. تو اے اللہ تو ان کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ جل وعلا نے جواب دیا ہے موسیٰ، جب وہ میرے گنہگار بندے، وہ میرے نافرمان بندے مجھے پکارتے ہیں اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، جب وہ مجھ سے کہتے ہیں نا تو میں ان کے جواب میں 2 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، 2 مرتبہ کہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، مولا کیا وجہ کہ جو تیرا فرما بردار ہے، جو تیری باتوں کو مانتا ہے، جو تیرے نبیوں کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، تو اس کے جواب میں جب وہ تجھے پکارتا ہے تو 1 مرتبہ لبیک کہتا ہے، اور جب گنہگار جس نے تیری بات نہیں مانی، تیرے نبی کی بات نہیں مانی، تیری شریعت نہیں مانی، تیرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، ایسا گنہگار جب تجھے پکارتا ہے تو 2 مرتبہ لبیک کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، موسیٰ معاملہ یہ ہے کہ جو نیک ہے نا، جو پرہیزگار ہے، جو گناہ نہیں کرتا، اس سے پکا یقین ہے کہ میں جب میرے رب کو پکاروں گا نا تو میرا رب سنے گا. پکا یقین ہے، پکا یقین ہے، اسی لیے پرہیزگار ہے، نیک، گناہ نہیں کرتا. مگر یہ جو گنہگار ہے نا، یہ جب مجھے پکارتا ہے تو گناہ کا اثر اس سے کہتا رہتا ہے تیری کیا حیثیت ہے، کیا تیرا رب تیری سننے والا ہے. تو شیطان اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، مایوسی ڈالتا رہتا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں غم نہ کر، میں ہی تیرا معبود ہوں. تو گنہگار ہے، نافرمان ہے، مگر میں تیری سنتا ہوں، تو مجھے پکار. برادران ملت اسلامیہ، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ جتنے بھی بندے ہیں گنہگار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، مگر انہیں چاہیے کہ رجوع بھی کرتے رہیں. کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر رہے ہیں تو معافی بھی مانگو، توبہ بھی کرو. جس دن سچی توبہ ہو گئی، جس دن توبہ میں سچائی آ گئی، اس دن آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی، آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی. حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ اگر آپ کو ذہن میں ہو تو کون فضیل بن عیاض؟ اس زمانے کا ایسا لٹیرا کہ اگر کسی کے کان میں کہہ دو کہ فضیل آ رہا ہے نا تو لوگ کانپنے لگتے تھے. فضیل آ جائے گا یا فضیل حملہ کرنے والا ہے تو لوگ کانپتے تھے. ایسی ہیبت، ایسی دہشت حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ جنگل میں قافلہ سفر کر رہا تھا، رات کے وقت میں جب پڑاؤ ڈالا نا رات گزارنے کے لیے، تو حضرت فضیل بن عیاض کے لوگوں نے، آپ کے گروہ نے حملہ کر دیا. تو مار پیٹ، لوٹ مار شروع تھی. حضرت فضیل بن عیاض کا اسی قافلے کے لوگوں میں ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا، تو وہ قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا ایمان والوں کے لیے، غور سے سنیے گا، یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب ایمان والے، یہاں بیٹھے ہیں جتنے سب ایمان والے الحمدللہ. حضرت فضیل بن عیاض وہ ہاتھ میں خنجر ہے، تلوار ہے، اور لوٹ مار شروع ہے، قتل و غارت شروع. ایسے وقت میں ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اس لوٹ مار میں بھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اسے پرواہ نہیں ہے کہ لوٹ لیا جاؤں گا، گردن اڑا دی جائے گی، ابھی مار دیا جاؤں گا. تو وہ آیت پڑھ رہے تھے، بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور اس میں آیت کیا تھی؟ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آئیں؟ حضرت فضیل بن عیاض نے جب یہ آیت سنی کانپنے لگے، ڈر گئے. تو ساتھی جو ان کے تھے وہ سردار تھے، لٹیروں کے اپنے گروہ کے سردار تھے. جب قافلے کا سردار کانپنے لگا تو سارے جمع ہو گئے، لوٹ مار چھوڑو. سردار کیا ہوا؟ سردار کیا معاملہ ہے؟ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ تو روتے روتے عرض کرتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے میرا پروردگار مجھے بلا رہا ہے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے.
کی زبان میں آپ سوچیں اتنا قتل و غارت کرنے والا، اتنا لوٹ مار بچانے والا، مگر ایک آیت سنی نا تو زندگی بدل گئی، اور بدلی ایسی بدلی کہ جو ان کے گروہ میں شامل تھے 40 لوگ، حضرت فضیل بن عیاض نے کہا نا ایسا لگتا ہے جیسے میرا رب مجھے بلا رہا ہے، ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے، وہ سارے کے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ یہ آخری ان کی لوٹ مار تھی، اور اسے بھی اسی وقت سب کو مال جتنا بھی تھا واپس کر دیا، اور توبہ کے لیے انہوں نے تیاری کر لی، توبہ کر بھی لی۔ ویسے یہ طویل تھوڑا سا واقعہ ہے، اگر میں اس میں جاؤں گا تو بات ہماری پوری آج کی یہ تفسیر کی بات ہی اس میں ختم ہو جائے گی۔ خیر انہوں نے توبہ کر لی، تو کہا کہ جس کے ہاتھ پر توبہ کی، بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو، تم نے آج تک جتنے لوگوں کو لوٹا ہے انہیں تلاش کرو اور ان کا مال واپس کرو۔ بتاؤ اگر آج کے مقتدی کو امام کہہ دے، مقتدی کہہ کر اپنا کام کہاں ڈھونڈوں میں، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ مگر وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ سے پیار ہو جائے پھر اس کے لیے کوئی چیز مشکل کوئی چیز نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک میں پوری کوشش کروں گا، اگر وہ زندہ ہیں تو میں ان کا مال واپس کروں گا۔ اور انہوں نے تلاش کر کے شروع کی، اسے کہتے ہیں سچی توبہ، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، مال لوٹاتے گئے۔ اسی ضمن میں ایک یہودی کو بھی لوٹا، یہودی کے پاس پہنچے، یہودی نے نہیں پہچانا، کہا مجھے نہیں جانتے، کہا نا، کہا میں فضیل، گہرا کیسے فضیل ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے نا کہ جس کا نام سن کر لوگوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی، اسے وہ یہودی کہہ رہا پاگل ہو گئے، تو کہا نہیں میں واقعی میں فضیل ہوں، یاد کرو۔ تو کہا وہ فضیل اور یہ فضیل، تو کہا بس یہی فرق ہے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو یہودی تھا، قرآن اور حدیث پر اس کا مطالعہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رکھی تھی، پڑھ رکھی تھی اس نے۔ تو کہا سنا تو ہے، لاواج آزما لیتے ہیں۔ تو کہا حضرت فضیل کہتے ہیں ان کے پاس جتنا تھا سب دے چکے تھے، یہودی کو جو لوٹا تھا اس کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو معاف کرانے کی دو ہی شرطیں ہیں کہ جو لوٹا ہے واپس کر دو یا پھر معاف کرا دو، معافی مانگو۔ حضرت فضیل بن عیاض نے معافی مانگی، تو کہا نا میں ایسے معاف کرنے والا نہیں، تم نے مجھے لوٹا ہے، بڑا مال تھا، میں ایسے معاف نہیں کروں گا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے کہا پھر مجھے نوکر رکھ لو، مجھے نوکر رکھ لو، میں تمہارے کام کروں گا، جتنا بھی مال کا عوض بنتا ہے تب تک میں فری تمہارے یہاں خدمت کروں گا، جب وہ عوض وہ مقدار پوری ہو جائے گی تب تم مجھے معاف کر دینا۔ کہا ٹھیک۔ تو حضرت فضیل بن عیاض وہاں کام کرنے لگے، اس نے غالباً پہلے یا دوسرے دن ہی امتحان لے لیا، اور امتحان اتنا سخت تھا کہ میں اور آپ ہم میں سے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی جگہ پر یہ جو عمارت بنتی ہے، بلڈنگیں بنتی ہیں، تو وہاں جب زیادہ کام کرنا ہوتا ہے نا تو جو کنٹریکٹر ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہی 2-4 گاڑی ریتی اتار لیتا ہے تاکہ بار بار نہ منگانا پڑے۔ ایک بڑا سا ٹیلا ریت کا، اس نے کہا فضیل ابھی رات ہونے والی ہے، تم رات کا کھانا کھاؤ اور کام پر لگ جاؤ۔ تو کہا کیا کام ہے؟ تو کہا یہ جو ریت کا ٹیلا میرے گھر کے داہنی طرف ہے، صبح ہونے سے پہلے اس ٹیلے کو میرے گھر کی بائیں طرف کر دینا، اگر تم نے یہ کر لیا تو میں آج ہی معاف کر دوں۔ حضرت فضیل بن عیاض جانتے تھے میں کیا اگر میرے ساتھ 10 لوگ کام کریں تب بھی یہ ٹیلا رات میں ادھر سے ادھر ہونے والا نہیں ہے، مگر کہتے ہیں اسے کہتے ہیں رب پر بھروسہ۔ ایک سیکنڈ ہچکچائے بغیر حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا کہہ دو سبحان، ایمان ہو تو ایسا ہو، کہتے ہیں انشاءاللہ۔ کام پر لگ گئے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کام شروع کیا۔
آدھی رات تک ٹیلا ادھر سے ادھر کرتے رہے، مگر دیکھتے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے، مگر چہرے پر سکن نہیں تھی، مایوسی کے کوئی آثار نہیں۔ آدھی رات میں اللہ کے حکم سے ہوا چلی، آندھی آئی، اس نے اس ٹیلے کو اپنی چپیٹ میں لیا، پورا کا پورا ریت کا ٹیلا اس کی چپیٹ میں آیا، اور جس طرف اسے ٹرانسفر کرنا تھا اس طرف جا کر وہ پوری کی پوری ریت کا ٹیلا وہاں کھڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ یہ کام فضیل کا نہیں ہے، یہ کام فضیل کو پڑھا لکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ کئی لوگ اگر کام کریں تب بھی یہ ایک رات میں ادھر سے ادھر جانے والی چیز نہیں تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ فضیل سچ کہتا ہے، اس نے سچی توبہ کی ہے۔ مگر ایک آخری امتحان اس نے لیا، کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، تم نے کام کر دیا، میں نے وعدہ کیا تھا میں آزاد کر دوں گا، مگر میں چاہتا ہوں میرا کمرہ ہے اندر، اس کے تکیے کے نیچے میں نے اشرفیوں کی ایک تھیلی رکھی ہے، اشرفی کہتے ہیں سونے کے سکے، اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہے، اسے اٹھا لیا۔ حضرت فضیل بن عیاض گئے اور تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا تو ایک تھیلی ہاتھ سے ٹکرائی، آپ نے اسے بھی لا کر دی تھی۔ جیسے ہی لا کر دی تو اس یہودی نے اس تھیلی کا منہ کھولا، پہلے کے زمانے میں تھیلیاں ہوتی تھی اسے دوری سے باندھتے تھے، اس نے تھیلی کا منہ کھولا، اور جیسے ہی منہ کھولنے کے بعد اسے الٹا تو اندر سے سونے کے سکے، سونے کی اشرفیاں گری۔ رونے لگا یہودی، روتے ہوئے حضرت فضیل بن عیاض کے قدموں کو پکڑ لیا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے، مجھے کلمہ پڑھا کے۔ حضرت فضیل بن عیاض معاملہ سمجھ نہیں رہے، یہ کیا ہو گیا؟ انہیں ایسا لگا کہ شاید یہ ریت کے ٹیلے والا اثر ہے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض نے اسے کلمہ پڑھا، مسلمان کیا۔ پوچھا یہ بتا تو رونے کیوں لگا؟ تو روتا تو اس وقت روتا جب ٹیلے کو دیکھا تھا کہ ادھر سے ٹیلا ادھر آ گیا، مگر تو اس وقت نہیں رویا، تو نے سونے کی اشرفیاں دیکھنے کے بعد تو رونے لگا اور تو نے اسلام قبول کرنے کی بات کی۔ تو کہا اے فضیل سنو، بات یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے نبی کی، تمہارے پیغمبر کی ایک حدیث سنی ہے کہ تمہارا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ کوئی گنہگار میری امت کا، کوئی خطا کار، بدکار، سیاکار جب سچی توبہ کر لے گا اور اگر وہ اپنی توبہ پر قائم ہے، ڈٹ جائے گا، تو وہ پتھر کو ہاتھ لگائے گا تو سونا ہو جائے گا، پتھر کو ہاتھ لگائے گا تو وہ سونا بن جائے گا۔ فضیل بن عیاض پھر بھی نہیں سمجھے، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہا اے فضیل سنو، میں نے جو اپنے تکیے کے نیچے کہا تھا کہ میں نے وہاں سونے کی اشرفیوں بھری تھیلی رکھی ہے، حقیقت میں اس میں کنکر تھے، تمہارا ہاتھ لگنے کی وجہ سے سونا ہو گیا، تمہارا ہاتھ لگنے کی وجہ سے سونا ہو گیا۔ میں نے آج تک تمہارے پیغمبر کی اس حدیث پر عمل نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم ویسے ہی اپنے آپ کو سننے نہیں کہتے، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو بڑے بڑے آستانوں میں سوئے ہیں نا، انہوں نے دن رات ہمارے لیے محنت کی ہے، دن رات دعائیں کی ہیں، ہم تو ابھی جائیں گے، کھانا کھائیں گے، سو جائیں گے، اس میں سے کتنے ایسے ہوں گے جس کی فجر نہیں ہوگی، مگر یہ رات میں کھاتے بھی تھے نا تو صرف اس لیے کہ میں رات میں عبادت کر سکوں۔ یہ تہجد پڑھنے کے لیے 1 گھنٹہ سونے والے لوگ، 1 گھنٹہ سونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے 1 گھنٹے کی نیند میں اتنی برکت دیتا تھا جتنی برکت ہماری 8 گھنٹے کی نیند میں نہیں۔ زیادہ دور میں آپ کو نہیں لے جاتا، میرے پیرو مرشد حضور شیخ الاسلام، ان کے والد محترم حضور محدث اعظم 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سوتے تھے۔ کتنا وقت ہوا؟ 65 برس، 65واں عرس گیا ہے، 24 گھنٹے میں کتنے؟ 2 گھنٹے۔ گھر کے لوگ روکتے تھے، ان کے والد محترم بہت بڑے حکیم تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمت عطا فرمائی تھی کہ انہیں جب جا کر کوئی سلام کرتا تھا کہ حضور السلام علیکم، تو آپ اسے دوا دے دیتے تھے، پلے نہیں پڑے، نہیں سمجھے شاید۔ حضور سید حکیم نظر اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہیں جب مریض جا کر کہتا تھا نا حضور السلام علیکم، تو اس کو دوا مل جاتی تھی،
یعنی وہ سلام کی آواز سے سن کر جان لیتے تھے کیا مرض ہے اس کا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے والد محترم کا یہ مقام، تو وہ تو جانتا ہے کہ 8 گھنٹے کی باڈی کو نیند ملنی چاہیے، مگر وہ 2 گھنٹے سوتے تھے. جب خاندان کے لوگ کہتے تھے نا تو کہتے تھے میرا اللہ مجھ پر بہت مہربان ہے، میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، میں 2 گھنٹے سوتا ہوں مگر مجھے اللہ 8 گھنٹے کی نیند کی راحت اور طاقت دے دیتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں، آپ ان کی جیون چرتر کو پڑھیں، آپ ان کی سیرت پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنا بڑا زمانے کا محدث، اتنا بڑا ولی، مگر سنیت اور دین کی خدمت کے لیے ایسے علاقوں سے گزرتا تھا جیسا جہاں میرا اور آپ کا بس. ہم رات کے اندھیروں میں کھیتوں میں نہیں جاتے، وہ رات کے اندھیروں میں کھیتوں سے گزرتے تھے، کیچڑ سے گزرتے تھے. اور ایسے بستیوں میں آپ نے وعظ اور تقریر ارشاد فرمائیے. ایک واقعہ میرے ذہن سے گزرتا ہے ان کی زندگی کا کہ مچھواروں میں تقریر تھی، اور میں کیا کہوں کہ مچھوارے بالکل مگر میلاد کی تقریر کرواتے تھے. حضور محدث اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان کو بلا لیا تو اس آس پاس کے جو علماء تھے جو حضرت کو جانتے تھے کہا حضور کہاں آپ آ گئے، انہیں کسی کو کلمہ یاد نہیں. حضور محدث اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان کہتے ہیں میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو مقصد تو ہوگا. میں بڑی بڑی جگہ چھوڑ کر اگر یہاں آیا ہوں تو میرا اللہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. حضور محدث اعظم علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے رات میں 2 گھنٹے تقریر کی، اور اس کے بعد اس علاقے کا ماحول ایسا بدلا کہ وہ مچھوارے تو کلمہ نہیں جانتے تھے، اب انہوں نے علم دین کی طرف جب رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر اور کایا کو پلٹ کر. یہ ایسے لوگ تھے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے، قرآن کی آیت نمبر 160 کہتی ہے جب وسوسہ ڈالے کہ تمہارا رب تمہاری نہیں سنتا، تو ایسے وقت میں چاہیے کہ بندہ نماز کی پابندی کرے، پہلے اپنے آپ کو جھکائے، ہے نا. جو رب کے دربار میں سرنڈر ہو جاتا ہے اسے کہیں سرنڈر ہونے کی ضرورت نہیں. بولے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھک جائے اسے کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارے جھکنے میں سچائی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہم جیسے گنہگاروں کو بشارت دیتا ہے کہ مگر جس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، کھول کر رکھ دیا، تو وہ لوگ ہیں کہ میں قبول فرما دوں گا ان کی توبہ کو، اور میں ہی توبہ کا بڑا قبول فرمانے والا اور رحمت والا ہوں. دیکھیے یہاں بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت والا، مگر وقت زیادہ ہو گیا ہے اور سننے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس میں ہم 75% کا وقت لے چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفسیر کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے جمعہ رکھیں گے. آج کی جو باتیں ہیں اسے یاد رکھیے گا، کوشش کریں انشاءاللہ اسے یاد رکھیے اور زندگی میں اتارنے کی کوشش کیجیے. میں نے جو اس وقت 25 منٹ آپ کو بیان دیا، آپ پورے 25 منٹ پر عمل نہیں کر سکتے نہ کریں. میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ 2500 منٹ کی بات کو یاد رکھیے، کیونکہ اگر بات یاد رہ گئی نا تو زندگی میں کبھی بھی آپ کی رہنمائی کرے گی، اور آپ یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ میں 2500 منٹ کی تقریر پر یا تفسیر پر عمل نہیں کر سکتا، مگر 5 منٹ اپنی زندگی میں اتار سکتا ہوں. کوشش کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے لیے نیکیوں کا اور صراط مستقیم کا راستہ آسان فرمائے.